اصل کام یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد شروع ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بخشش کو پھر بچا کے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم بخشش کو پھر بچا کے نہیں رکھتے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ جیسے کورونا سے پہلے ہر سال 45-50 لاکھ بندے حاجی بنتے تھے، لیکن ہر سال اتنے بندے حاجی بن کے آتے تھے، مگر ان میں سے کتنے جو اپنا حج بچا کے رکھتے تھے؟ یہ جو بچا کے رکھتا ہے نا، اصل وہ حضور کا غلام۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کر ہم تو خوش ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک کرو گے تو بدلے میں 10 دوں گا۔ یہ عوام بھی جانتے ہیں اور خواص بھی جانتے ہیں کہ اللہ ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے، اور یہ کہاں سے ہے؟ کس آیت میں اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ تو ہم تو خوش ہوتے ہیں نا بھائی، ایک کریں گے نیکی تو بدلے میں 10 گنا اجر عطا کیا جائے گا۔ لیکن جو اولیاء کرام تھے اور حقیقت کو سمجھنے والے، وہ اس آیت کو دیکھ کے رونے لگ جاتے تھے، وہ تڑپنے لگ جاتے تھے۔ کیوں؟ وہ فرماتے تھے حق ہے، ایک کے بدلے میں 10 دے گا، لیکن اس نے یہاں شرط رکھ دی ہے، اس آیت میں شرط رکھ دی ہے کیا؟ من جاء بالحسنہ، کہ 10 اسے دوں گا ایک نیکی کے بدلے میں جو قیامت کے دن نیکیاں ساتھ لائے گا۔ یہ تصور کریں آپ، میرا خطاب جو ہے نا وہ میری تربیت ہوتی ہے تاکہ آپ سیکھ کے جائیں، سمجھ کے جائیں۔ 10 دیتا ہے مگر شرط بڑی کڑی ہے کہ اسے دوں گا میدان قیامت میں جو نیکیاں ساتھ لائے گا۔ تو ولی اس لیے روتے تھے اس آیت کو پڑھ کے، وہ کہتے تھے حشر کے دن تک نیکی بچا کے کون رکھتا ہے؟ ہماری میجارٹی اور اکثریت یہاں نیکی کرتی ہے، وہاں نیکی برباد کر دیتی ہے، ادھر کرتے ہیں ادھر برباد کر دیتے۔ تو شرط یہ ہے کہ قیامت کے دن جو نیکی لائے گا تو قیامت تک بچا کے کون رکھے گا نیکی؟ تو اس لیے میرے آقا کے غلاموں، صرف نیکی کیا نہ کرو، اس سے بڑھ کر پھر جو کرتے اس کی حفاظت کرو کہ نیکی بچی رہ جائے، کیونکہ نیکی پھر بچتی نہیں ہے۔ بد مذہبوں کی سنگت میں بیٹھ گئے، نیکی برباد ہو گئی۔ پھر جا کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے، فلم دیکھ لی، ڈرامہ دیکھ لیا، گانا سن لیا، گھر جا کے فجر کی نماز آج چھوڑ دی، پھر نیکی برباد کر دی۔ کسی کی غیبت کر لی، نیکی برباد کر دی۔ کسی عمل پر دکھلانا ہو گیا، نیکی برباد ہو گئی۔ کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو نیکیوں کو لے ڈوبتے ہیں، نیکیوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نامہ اعمال پیش کیا جائے، اللہ فرمائے گا پڑھو اس کو، اس میں اگر کوئی نیکی ہے تو تجھے اجر دیتے ہیں۔ وہ پڑھے گا، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی مگر نامہ اعمال میں نماز کوئی نہیں ہوگی، روزے رکھے ہوں گے مگر روزہ کوئی نہیں ہوگا، حج کیے ہوں گے مگر حج کوئی نہیں ہوگا۔ وہ حیران ہوگا، عرض کرے گا مولا میں نے کچھ نمازیں بھی پڑھی تھی، وہ نامہ اعمال میں نظر نہیں آ رہی، روزے رکھے تھے، حج کیا تھا، وہ نامہ اعمال میں نظر نہیں آ رہا، تو میری وہ نیکیاں کہاں گئی؟
تو حدیث کے لفظ پڑھنے لگا ہوں. اللہ فرمائے گا محیت میں اغتیاب الناس، کا نادان نماز پڑھتا تھا تو غیبت بھی تو کرتا تھا، وہ حج کیا تھا گالیاں بھی تو دیتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا حرام بھی تو کھاتا تھا. تو کہا سن نادان، تیری غیبت نے تیری نیکیاں برباد کر دی ہیں. جو لوگوں کی غیبت کرتا رہا، جو چغلی کھاتا رہا، وہ تیری نیکیاں ختم کر دی. خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اس چوکھٹ پہ اور ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے نہیں آتے اور بہت سے لوگ بہت دور سے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے امیر نہیں آتے مگر غریب آئے بیٹھے ہوتے ہیں. بذام خیش بہت سے پڑھے لکھے نہیں آتے مگر ان پڑھ آئے بیٹھے ہوتے ہیں. بڑی عمر کے بہت سے نہیں آتے اور چھوٹی عمر کے بچے آ جاتے ہیں. تو اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے. میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے. اور پھر یہ بھی اصول ہے کہ جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. نوازنا نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا. تو یہاں بلایا جاتا ہے اور جب بلایا جاتا ہے پھر نوازا بھی جاتا ہے. اور باب بصیرت کا یہ ارشاد ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اللہ پاک کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے ذکر کے لیے لوگ جمع ہوں اور پھر بخشے نہ جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات اللہ کی غیرت کے منافی ہے کہ اس کے محبوب کے لیے دنیا جمع ہو اور پھر بخشے نہ جائیں. تو بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت میں دیر نہیں لگتی. لیکن کسی منصب کو پانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا پھر اسے بچانا مشکل ہوتا ہے. تو بخشش تو ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے گھر جانے کے بعد کتنے لوگ ہیں جو پھر اس بخشش کو بچا کے رکھتے ہیں.